اور اج دے درس دے اندر لاہ لعب یعنی کھیل کود اس کے متعلق اج دے درس دے اندر گفتگو ہوے گی۔ رب تعالی نے سورۃ اللقمان دے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ رب نے ارشاد فرمایا اور کچھ لوگ کھیل دیاں گلاں خریدتے نے کہ اللہ دی راہ تو بہکا دتے بے سمجھے اور او ہنسی بنا لین انہاں واسطے ذلت دا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کھیل دیاں گلاں خریدتے نے، خریدن تو مراد کھیل کود دے اوزار خریدتے، کھیل کود دے سامان خریدتے نے اس واسطے کہ انہاں دے اندر لگے رہاں گے، ہنسی مذاق بھی اڑاواں گے اور نماز روزے انہاں ساریاں چیزوں کو دور دور رہاں گے۔ اور میں انج دیاں لوگاں واسطے اللہ تعالی نے ذلت دا عذاب تیار کر کے رکھی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ دے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزاں دے نال انسان لہو کردا ہے سب باطل نے مگر کمان دے نال تیر چلانا، گھوڑے نو ادب دینا اور اپنی بیوی دے نال ہنسی مذاق کرنا۔ میں ان تین چیزاں تو علاوہ سب باطل نے ایک تیر چلانا سیکھنا یعنی جنگ دے دوران ضرورت پہ جائے انسان نو اینا چیزاں دے کیونکہ اس وقت بندوقاں دا دور نہیں سی، تیراں دا دور سی، اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیتا ہے۔ گھوڑے نو ادب دینا یعنی گھوڑے نو اپنے تابع کرنا، اس دے اوتے سواری کرنا تاکہ جنگ دے دوران اس دے اوتے بہ سکے اور انہوں جس پاسے چاہے دوڑا سکے۔ امام احمد، امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نرد شیر کھیلا گویا سور دے گوشت اور خون دے نال اپنا ہاتھ، یہ گوشت اور سور دے گوشت اور خون دے اندر اپنا ہاتھ ڈالیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام وہ نرد شیر ایک ہی آندے نے۔ نرد شیر دے اندر ساڈے اس ملک پاکستان دے اندر کافی ساریاں گیماں آ جاندیاں نے۔ اس وقت جڑا سی نا اسی طرح لکیراں مار کے اتنے گوٹیاں رکھیاں جاندیاں سن تے پھر شرط لا دیندے سن ادھر نو تیریاں گوٹیاں چکیاں گئیاں تے پھر اینے پیسے تو مینوں دے گا یا تیری ادھر آ گئی، جس طرح لوڈو شمار کر لو اور جڑے وہ ٹیبل دے اوتے کھیڈدے نے تے او دوسریاں گیماں جن میں بالاں وغیرہ پئیاں ہوندیاں نے یہ ساریاں اسی قسم دیاں نے تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نرد شیر کھیلیا گویا سور دے گوشت اور خون دے اندر اپنا ہاتھ پایا۔ دوسری روایت دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کی تھی، اللہ دی بھی نافرمانی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی حضور دا آکھا بھی نہ منے، حضور دی بھی نافرمانی کی تھی۔ امام احمد نے ابو عبد الرحمن خاتمی رضی اللہ عنہ روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرد کھیلدا ہے نا کھیلدیاں اذان ہوندی ہے تے پھر نماز واسطے لگا جاندے، اس دی مثال اس شخص دی طرح ہے جڑا پیپ اور سور دے خون دے نال وضو کر کے پھر نماز واسطے کھڑا ہو۔ جڑا بندہ پیپ اور سور دے خون دے نال وضو کر کے پھر نماز واسطے کھڑا ہو گئے۔ امام دہلوی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحاب شاہ جہنم دے اندر نے کہ جو اے آندے سن کہ میں تیرے بادشاہ نو مار دیتا ہے، اس تو مراد شطرنج کھیلن والے نے جو بادشاہ پرشاہ دیا کرتے سن اور مات کرتے سن۔ فرمایا او لوگ جڑے آندے سن اسی تیرے بادشاہ نو مار دے، اس تو مراد تاش نے، اس تو مراد تاش نے، جی بادشاہ مر گیا فلانا مر گیا تے فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھیل تو بھی منع کیتا ہے۔ بیہقی شریف دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماندے نے کہ شطرنج اجمیاں دا جوا ہے، اجمیاں دا جوا ہے۔ اور ابن شہاب نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کی تھی وہ کہتے ہیں کہ شطرنج نہیں کھیلے گا مگر گنہگار خطا کار
اور انہوں نے دوسری روایت ہے کہ وہ باطل ہے اور اللہ تعالی باطل نو دوست نہیں رکھتا. یعنی ایسا کھیل جڑا ہے نا تاش وغیرہ ہو گئے یہ کھیل باطل نے اینا تو بچنا چاہیے مومن مسلمانوں نو. ابو داؤد ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماندے نے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نو کبوتری دے پیچھے دوڑدے ہوئے ویکھیا. ایک شخص نو کبوتری دا پیچھا کردے ہوئے ویکھیا, کبوتری دے مگر دوڑدے ہوئے ویکھیا. حضور نے ارشاد فرمایا شیطاناں دے پیچھے پیچھے شیطان جا رہے. حضور نے ارشاد فرمایا شیطاناں دے پیچھے پیچھے شیطان جا رہے. ابو داؤد ابن ماجہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ کو بھی روایت موجود ہے اور حضرت انس کو بھی روایت موجود ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روایت موجود ہے. ترمذی نے ابن عباس کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپایاں نو نہ لڑاؤ. یعنی چپایاں نو لڑان تو منع کیتا ہے. اٹھ نو اٹھ دے نال لڑا رہے نے, کتے نو کتے نال لڑا رہے نے, بکرے نو بکرے دے نال لڑایا جا رہا ہے. انہاں ساری ظاہری طور دے اوتے تھوڑا جہا اپنے آپ نو شغل بنان واسطے جڑے اس طرح دی حرکتاں کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں چیزاں تو سختی دے نال منع فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بازار نے امام بازار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازاں دنیا اور آخرت دے اندر ملعون نے, نغمے دے وقت باجے دی آواز اور مصیبت دے وقت رون دی آواز. بہقی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گانے سنن دے نال دل دے اندر نفاق اگدا ہے, منافقت پیدا ہوندی ہے. فرمایا جس طرح پانی دے نال کھیتی اگدی ہے. یعنی زیادہ تر تسی گانے سنو گے, گانے باجے لو لاب جو تسی کرو گے, پر میں ان نفاق نو اگاندا ہے. حضور نے مثال دیتی جس طرح کہ پٹھیاں نو پانی لاؤ نا او چوکھے اگدے نے, اسی طرح فرمایا اس دے نال بھی چوکھے اگدے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والیو حضور تے غلامو کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے اسی پہلی باری سنیاں ہوندیاں نے, لیکن سانو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ساڈے سامنے آ گیا, پہلی عمر چاہے جس طرح مرضی گزر گئی ہے, لیکن اس وقت سانو توبہ کر لینی چاہیے. جدو حضور دا فرمان سامنے آ گیا یا اللہ دا قرآن سامنے آ گیا, اس وقت رب دے نال رجوع کر لینی چاہیے. کی پتہ وہی ساڈی آخری زارات ہوے, وہی ساڈا آخری وقت ہوے, کم از کم اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت دے اندر تے اسی اپنے گناہ بخشوا کے جائیے تاکہ قبر و حشر دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا ہوئیں. حضور دے غلاموں یہ چیزاں جڑیاں نے نا, یہ جوا ہو گیا, تاش وغیرہ ہو گئے, یہ چیزاں عام ہو گئی ہیں. یہ چیزاں عام ہو گئی ہیں, اس کے اندر وڈے چھوٹے دا بھی تصور نہیں رہا. سفید داڑیاں والے بھی کھیل رہے ہیں, جوان بھی کھیل رہے ہیں, تے بچے بھی کھیل رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اسی مومن ہاں, اسی مسلمان ہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر دسیا کہ انسان اور جن نو میں صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. انسان نو اور جن نو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. اور انسان دے بارے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان اسی تینوں بڑا خوبصورت بنایا. اینا چیزاں واسطے خوبصورت نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد واسطے خوبصورت بنایا. سانو چاہیے کہ ساڈا زیادہ تر وقت دکان دے بیٹھے ہو, کم کر رہے ہو, لبوں دے اوتے اللہ دا ذکر ہونا چاہیے بجائے گانے سنن, گانے بجان دے اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ایک تے اس کام دے اندر برکت ہوے, کدھر کام بھی شروع کر لینا تے نال سبحان اللہ بسم اللہ یا درود پاک پڑھنا شروع کر. اگر اس کام دے اندر برکت نہ آ جائے, جڑا 2 وچ ہونے او 1.5 گھنٹے چ نہ ہوے تے آ کے مینوں پھڑ لینا, آکھنا قاری صاحب تسی غلط مسئلہ دسیا, تسی غلط گل دسی. جدو انسان اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہو کے کوئی کام کردا ہے نا, رب تعالی دی رحمت دے فرشتے اس دی مددگار. خدا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.